الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وسلم عليك يا حبيب الله. اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور بارگاہ سید الانبیاء میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان محترم، رب تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، جو شکر ادا کرتا ہے رب تعالی اسے اور عطا کرتا ہے. یہ شکر صرف مال و متاع پہ شکر، یہ کوئی بھی ایسا کام ہے عزت کے اندر ہو، عزت کے اندر اضافہ ہے تو بندہ شکر ادا کرے رب تعالی اور عزت عطا فرمائے گا. رزق کے اندر اضافہ، اس رزق کے اوپر بندہ شکر ادا کرے تو رب تعالی اور عطا فرماتا ہے. تو اسی طرح کوئی بھی ایسا کام ہو، بندہ ہر کام کے اندر، ہر زندگی کے شعبے کے اندر شکر ادا کرے تو رب تعالی اس کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے. لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کرو تم کو اور زیادہ دیا جائے گا. تو بات یہ ہے، کل بھی میں نے بات کی تھی کہ رزق جو ہے یہ کسی کا حق کھانے سے نہیں بڑھے گا، رزق جو ہے وہ شکر ادا کرنے سے بڑھے گا. یہ بے ایمانی کرنے سے رزق نہیں بڑھے گا، یہ رب کا شکر ادا کرنے سے بڑھے گا. یہ کسی کے حق کے اوپر قبضہ کر کے رزق نہیں بڑھے گا، یہ صرف اور صرف بڑھے گا تو جو قرآن سے ہمیں ملتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، جو شکر ادا کرے گا رب تعالی اس کو مزید برکت عطا فرمائے گا. اس کے ہر مال ہو، جان ہو، ہر چیز کے اندر رب تعالی برکت عطا فرما دے گا. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق بڑھ جائے، آپ کے رزق میں برکتیں ہوں، آپ کی جان میں برکتیں ہوں، آپ کے مال کے اندر برکتیں ہوں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کسی کا حق نہیں کھانا، کسی مزدور کا حق نہیں کھانا، آپ نے کسی غریب کا حق نہیں کھانا، آپ نے اس کا حق اسے ادا کرنا ہے. اور آپ کے پاس جو بھی بچے آپ نے یہی کہنا ہے شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ. جب آپ اپنی یہ زندگی کا معمول بنا لیں گے کہ ہر وقت جو ہے آپ نے رب کا شکر ادا کرنا ہے تو یقیناً پھر رب تعالی کی وہ ذات پاک ہے، جو ذات وہ آپ کے رزق میں انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ڈال دیں. ابھی ایک حقائق یاد آ گئی. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ حقائقاً جو بیان کی جاتی ہیں حقائقیں، اس سے زندگی کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے، بڑا اثر پڑتا ہے. یہ بات لے لے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ تھا، اس نے سوال کیا اللہ کے پاک نبی سے کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں تو آپ اللہ سے پوچھئے گا کہ میرا رزق کتنا ہے. جب یہ سوال کیا گیا، بتایا گیا کہ تمہاری آدھی زندگی جو ہے وہ مالداری میں گزرے گی اور آدھی جو ہے مفلسی میں گزرے گی، آدھی غریبی میں گزرے گی، غربت میں گزرے گی. تو یہ
تم اگر چاہتے ہو کہ پہلے اچھی زندگی گزر جائے اور بعد میں جو ہے وہ مفلسی اور غریبی کی زندگی گزر جائے، یہ تمہارے اوپر منحصر ہے۔ تو جب یہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کے اس شخص کو بتایا، اس شخص نے کہا کہ اچھا میں اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہوں۔ اب بات تو یہ بنی کہ شوہر کا یہ مقصد تھا کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ پہلی زندگی جو ہے، آدھی زندگی وہ مفلسی کے اندر، غریبی کے اندر، تنگ دستی کے اندر گزار لی جائے، اور جو باقی بچے گی وہ آخری جو ہے بڑھاپے کے اندر وہ تو ہم آرام سے اچھی طرح گزار لیں گے، امیری کے اندر گزار لیں گے۔ لیکن بیوی نے کہا نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہ کرو، بلکہ ایسا کرو جو پہلے زندگی ہے وہ جو ہے وہ اچھی زندگی گزاری جائے، وہ مالدار کی زندگی گزاری جائے، یہ آپ اللہ کے پاک نبی سے التجا فرما دیں۔ تو جب آپ نے یہ کہا اللہ کی طرف سے، ان کے جو پہلے دن تھے وہ جو اچھے بھلے ہو گئے، بس لہریں بہریں ہوگی مال کی، جو ان کی قسمت کا رزق تھا وہ انہیں مل گیا۔ تو عزیزان محترم، ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر کافی دیر کے بعد وہاں سے ہوا، دیکھا تو بس وہ ان کا لنگرخانہ چل رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، لوگ مال لے کے جا رہے ہیں، اپنی ضرورت کے مطابق راشن جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں، وہاں سے لنگر کھا کے جا رہے ہیں، اپنی ضروریات زندگی وہاں سے پوری کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب سوال کیا، سوال کرنے پہ پتہ چلا یہ وہی فلاں شخص ہے جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس کی آدھی زندگی مفلسی کے اندر گزرے گی اور آدھی جو ہے وہ اچھی گزرے گی۔ اب حضرت موسیٰ نے جب دیکھا وہ کہنے لگے اب تو وقت تو یہ تھا کہ اس کی زندگی اب مفلسی کے اندر گزرتی، غریبی کے اندر گزرتی، لیکن آج بھی اس کی لہریں بہریں، لوگ اس کے گھر سے آ کے لے کے جا رہے ہیں، اس کا لنگرخانہ چل رہا ہے۔ تو یہی بات جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، وہاں پہ جا کے کلام کیا تو عرض گزار ہوئے کہ اے پروردگار عالم، وہ فلاں شخص جس کی آدھی زندگی مفلسی کے اندر گزرنی تھی، آدھی زندگی غریبی کے اندر گزرنی تھی اور آدھی زندگی امیری کے اندر گزرنی تھی، لیکن اس نے انتخاب کر لیا تھا پہلی آدھی زندگی کا۔ اب تو اس کا بڑھاپا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر تو مفلسی آئی نہیں، غریبی آئی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تو رب تعالی نے کہا کہ اے میرے موسیٰ، اس بندے نے جو میں نے اسے مال دیا تھا، اس نے وہ مال چھپا کے نہیں رکھا، اس نے وہ مال اپنے پاس ذخیرہ نہیں کر کے رکھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے وہ سارے کا سارا مال جو ہے وہ میری راہ پہ خرچ کر دیا تھا، وہ میری راہ میں سارا مال خرچ کر دیا تھا، وہ میرے نام پہ لوگوں کو کھانا کھلانے لگا تھا، وہ میرے نام پہ لوگوں کی حاجات کو پورا کرنے لگا تھا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو سارا مال میری راہ میں قربان کر دے، میری راہ میں خرچ کر دے، تو میں کیسے اس کا مال کم کر سکتا ہوں؟ میں کیسے اس کا رزق جو ہے وہ کم کر سکتا ہوں؟ جب اس نے میری طرف دیتے ہوئے ہاتھ نہیں روکا تو پھر رب بھی جو ہے وہ دیتے ہوئے جو ہے وہ کمی نہیں کرتا، پھر اس کے مال میں رب تعالی برکت عطا فرماتا رہتا ہے۔ تو یہی بات ہے، یہی بات ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو، رب تعالی تمہارے رزق میں برکتیں ڈال دے گا۔ تم شکر ادا کرو، رب تعالی تمہاری عزتوں میں برکت عطا کر دے گا، تمہیں عزتیں جو ہے رب تعالی مزید عطا فرما دے گا۔ یہ آپ نے بڑی خوبصورت سی بات سنی، آپ نے یہ واقعہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا، آپ کی ایک امتی کا واقعہ سنا کہ کیسے اس نے جو سارے کا سارا مال تھا جو رب کی راہ میں خرچ کر دیا، تو رب نے پھر اس کا رزق کم نہیں کیا۔ جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، رب اس کو یہاں پہ بھی مالا مال رکھے گا، اور انشاءاللہ عز و جل کل بروز محشر بھی رب تعالی اس کو مالا مال کر دے گا، اعمال کے ساتھ بھی، اور انشاءاللہ پھر اس کا توسل، اس کا نعم البدل رب تعالی اس کو جنت کے باغات سے انشاءاللہ رزق عطا فرمائے گا۔
کیونکہ رب نے رزق جو ہے وہ تمہاری قسمت میں جو لکھا ہے رب تعالی نے تمہیں وہ رزق عطا کرنا ہی کرنا ہے۔ آج کل کچھ احباب یہ شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، سنتے ہیں ہم کہ پتہ نہیں کسی نے ہمارا یہ کچھ کر دیا ہے، کچھ ہم پتہ نہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، رزق نہیں ہمارا کھل رہا، یہ ایسے نہیں ہو رہا، ایسے نہیں ہو رہا۔ بھائی یہ بندش ہو چکی ہے ہمارے رزق کے اندر، کاروبار کے اندر بندش ہو چکی ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، جب رب دینا چاہتا ہے تو کوئی لاکھ چاہے بندشیں کرنا چاہے اس کے اندر بندش نہیں آ سکتی۔ آپ یہ اعتراض کر رہے ہیں رب تو دینا چاہ رہا ہے لیکن کسی نے کچھ کر دیا ہے، نہیں نہیں ایسا نہیں۔ جب رب دیتا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی جو چاہے کرتا ہے کر جائے، لیکن آپ کا رزق کم نہیں ہو سکتا، آپ کے رزق کے اندر کوئی بندش نہیں آ سکتی، کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق کم نہ ہو، آپ کا رزق بڑھتا رہے، اس کے اندر اضافہ ہوتا رہے، تو پھر شکر بھی ادا کرتے رہیں اور رب کے نام پہ دیں، رب کے نام پہ تقسیم کریں، اور جب تقسیم کریں تو ساتھ میں کہیں شکر الحمدللہ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے توفیق بخشی کہ میں نے تیرے نام پہ خرچ کیا، میں نے تیری راہ پہ خرچ کیا۔ تو قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک اچھا کام کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، رب تعالی اس کو اس کا نعم البدل 10 گنا عطا فرماتا ہے، اس کا 10 گنا اس کی مثل عطا فرماتا ہے۔ تو آج تو پھر الحمدللہ یہ ماہ رمضان المبارک ہے، یہ رمضان کی برکتیں ہیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، تو اس ماہ مقدس میں تو 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ جو 10 گنا تھا وہ 70 گنا ہو گیا، یعنی کہ جو آج اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، آج اللہ کی راہ میں دے کے کہے گا شکر الحمدللہ کہ یا اللہ تو نے توفیق دی، میں نے غریب کا حق غریب تک پہنچا دیا، میں نے مزدور کا حق مزدور تک پہنچا دیا، میں نے کسی کا حق نہیں کھایا، تو پھر آج رمضان کے اندر 700 انشاءاللہ ایک کے بدل رب تعالی آپ کو عطا فرما دے گا۔ تو عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کا حق نہ کھائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، تو یقیناً جب شکر ادا کریں گے تو رب تعالی ہمارے رزق میں برکت عطا کرے گا، کیونکہ رب تعالی نے جب ابھی تم اپنی ماں کے شکم کے اندر تھے تو تمہاری جان بھی جسم کے اندر نہیں تھی آئی، تو رب تعالی نے جو تمہیں رزق دینا تھا، جو تمہارا رزق تھا قسمت کا، وہ رب تعالی نے لکھ دیا ہے۔ ایک بات بڑی خوبصورت سی مولا علی علیہ السلام کا واقعہ ذہن میں آ گیا، وہ سماعت فرما لیجئے۔ مولا علی آپ نماز عصر کے لیے لیٹ ہو چکے تھے، آپ نے دیکھا سواری بھی آپ کے پاس تھی، آپ نے چاہا کہ میں نماز ادا کر لوں، ایک بندے کو، ایک شخص کو کہا کہ اس سواری میری کا خیال کرنا تو میں نماز ادا کر لوں۔ مولا علی گئے، نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد آپ واپس چلتے ہوئے ذہن میں خیال ہے کہ میری پاکٹ کے اندر، میری جیب کے اندر 2 درہم ہے، اس نے وقت دیا، اس نے میری سواری کا خیال رکھا، میں اس کو اس کی اجرت دے دوں گا، چلے اس کا وقت ضائع نہ ہو، اسے اس کی اجرت مل جائے۔ لیکن جب آپ اپنی سواری کے پاس آئے، وہاں پہ سواری تو کھڑی تھی لیکن وہ شخص نہیں تھا جس کو آپ نے سواری کا خیال رکھنے کے لیے چھوڑا تھا، اور سواری کے اوپر زیرہ بھی نہیں تھی۔ آپ نے اپنی سواری کو پکڑا، چلتے چلتے بازار کی طرف نکلے، اور جب بازار میں گئے وہاں پہ دیکھا ایک دکان کے اوپر وہی آپ کی زیرہ لٹک رہی ہے۔ آپ نے کہا بھائی یہ زیرہ تو میری ہے۔ تو وہ دکاندار کہنے لگے کہ اے علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ ایک شخص مجھے 2 درہم کی بیچ گیا ہے، اگر آپ کی ہے تو آپ 2 درہم دیں اور آپ خرید لیں۔ تو مولا علی نے وہ اسے 2 درہم دیے اور اپنی زیرہ خرید لی۔ بات یہ ہے کہ انسان کی قسمت کے اندر رزق ہوتا ہے، انسان کو وہ رب تعالی نے وہ دینا ہی دینا ہوتا ہے، لیکن آگے اپنی بندے کی ہوتی ہے ہمت کہ بندہ اس کو حلال طریقے سے حاصل کرے یا حرام طریقے سے حاصل کرے، یہ رب تعالی نے انسان کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رزق تو ہماری قسمت میں ہے، رزق ہمیں رب نے عطا کرنا ہی کرنا ہے، اب طریقہ ہم نے وہ استعمال کرنا ہے،
طریقہ ہم نے خود اختیار کرنا ہے کہ ہم حلال طریقے کے ساتھ رزق کو حاصل کرتے ہیں کہ حرام طریقے کے ساتھ ہم رزق کو حاصل کرتے ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے رزق آپ کی قسمت میں لکھ دیا ہے، وہ رزق آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن طریقہ ہم نے خود اختیار کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن گزر رہے تھے، ایک پتھر کو دیکھا تو اس پتھر کے ساتھ کان لگائے، اس کے اندر سے آواز آ رہی تھی، کان لگایا، آواز آ رہی تھی، اے اللہ اس پتھر کے اندر کیا ہے؟ اس پتھر کو توڑا گیا، اے موسیٰ توڑو پتھر کو، توڑا گیا، ایک تہ نکلی، پھر پتھر کو کہا گیا پھر توڑو، پھر دوسری تہ نکلی، پھر توڑا گیا، پھر تیسری تہ نکلی، اور اس تیسری تہ کے اندر ایک کیڑا تھا جس کے منہ کے اندر دانہ تھا اور وہ کھا رہا تھا اور وہ رب کی تسبیح بیان کر رہا تھا، سبحانہ من یرانی، کہ کیا تو پاک ہے، کیا تیری ذات پاک ہے جو مجھے ہر وقت دیکھتا رہتا ہے، ہر وقت میرا خیال کرتا ہے۔ یعنی کہ وہ تین تہیں پتھر کے اندر، پتھر بند ہے لیکن اس کے اندر کیڑا زندہ ہے اور وہ کھا بھی رہا ہے اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، سبحانہ من یرانی، کیا تیری ذات پاک ہے کہ ہر وقت جو مجھے دیکھتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا رب مقامی، اور جو میری جگہ کو جانتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ تم کہاں پہ ہو، جہاں پہ بھی ہو تم، رب تعالیٰ تم کو رزق عطا کرے گا۔ اگر تم سمندر کی 7 تہوں کے نیچے بھی ہو تو رب تعالیٰ تمہیں رزق عطا کرے گا۔ پتھر کے اندر کیڑا، 3 تہیں، لیکن اس کے منہ کے اندر یہ دانہ، یہ پتا، یہ بتا رہا ہے کہ تم چاہے ماں کے شکم کے اندر بھی ہو، رب تعالیٰ وہ ہے جو تمہیں وہاں پہ بھی رزق عطا کرتا ہے۔ اگر چاہو تو یہ اختیار تمہیں ہے دنیا کے اوپر، رب نے تمہیں رزق دینا ہی دینا ہے، حلال طریقے سے لو یا حرام طریقے سے لو۔ اللہ اکبر۔ تو پھر وہ کیڑا آگے، کیونکہ وہ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، وہ کچھ بول رہا تھا، جب کان لگائے تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ تو مجھے رزق دیتا ہے اور تو مجھے کبھی بھولا نہیں ہے، تو مجھے رزق دیتا ہے، تو مجھے کبھی نہیں بھولا، جب بھی میں نے کھانا ہوتا ہے، رزق کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ مجھے رزق عطا کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، رب پتھر کی تہوں کے اندر کیڑے کو رزق دے سکتا ہے تو تم تو پھر اشرف المخلوقات ہو، تم پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہو، تو رب تعالیٰ پھر تمہیں رزق کیوں نہیں دے گا، تمہیں رزق کیوں نہیں دے گا؟ رزق تمہاری قسمت کے اندر ہے، اختیار تم کو ہے کہ حلال طریقے سے لینا ہے یا حرام طریقے سے لینا ہے۔ ہاں اگر حلال طریقے سے بھی لیا ہے تو چاہتے ہو کہ اس کے اندر برکت پڑ جائے تو پھر لئن شکرتم لازیدنکم، پھر تم رب کا شکر ادا کرو، رب تمہیں بڑھا کے رزق عطا کرے گا۔ چاہتے ہو کہ رزق تمہارا بڑھ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر یہی کرنا ہے کہ جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان کا حق انہیں دینا ہے، انشاءاللہ آپ کا رزق بڑھ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا ہے کہ پروردگار سنایا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، ہم مل کے آج دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کے حال پہ کرم عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم من مغرق خزید ساحل لنا اشکالنا۔ یا پروردگار عالم، یا خلاق کائنات،
یا احکم الحاکمین۔ یا اللہ عز و جل، مالک مولا تیری رضا کے لیے روزہ رکھا، مالک اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ مالک مولا جو جانے انجانے میں پورا دن جو گناہ سرزد ہو چکے، اپنی رحیمی کریمی کا صدقہ معاف فرما۔ یا اللہ تیرے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے کہ روزہ رب کے لیے ہے اور اس کی جزا بھی خود رب ہے۔ مالک و مولا اس کی ہمیں جزا عطا فرمانا، جزا میں ہمارے گناہ معاف فرمانا، گناہ معاف کر کے یا اللہ اپنا جلوہ عطا فرما، اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ عز و جل پوری دنیا کے اوپر جو وبا پھیلی ہوئی ہے، مالک مولا اس کرونا وبا سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ مالک مولا ہم سب کو اس سے نجات عطا فرما، اس وبا کا خاتمہ فرما۔ مالک مولا جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، انہیں صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما۔ جو مسلمان اس وبا کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے، مالک مولا سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما۔ مالک مولا ہم سب کے حال پہ اپنا لطف و کرم عطا فرما، نیک حاجات قبول فرما، پریشانیاں دور فرما، تنگ دستیاں دور فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ پوری دنیا پہ جہاں جہاں مسلمان ظلم کا شکار ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ مالک ہمیں رزق حلال عطا فرما، حرام کے لقمے سے محفوظ فرما، کسی کا حق کھانے سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وزینت فرسہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔